ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذي امر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج وسراجا منير يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في خم الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والامير الصلاة والسلام وتحیة والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا علینا للہدی السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخوات الحسین۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین واکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین صلوات۔ بار الہا ہماری ان ایام کو، ان راتوں کو جو عزاداری میں گزر رہی ہیں قبول و منظور فرما۔ تمام حاضرین کی حاضری، پڑھنے والوں کی پڑھائی، علماء و ذاکرین کی ڈیوٹی، تمام عزاداروں کی عزاداری، نوحہ خانوں کی نوحہ خانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے جوان جو سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں مالک ان کی حفاظت فرما۔ بانیان اشرا، بٹی برادران جتنے بھی ہیں، ہمارے بھائی میاں قادر اور ان کے برادران، ان کا خانوادہ جتنا بھی، میرا اللہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، میاں صاحب کو صحت کلی عطا فرما۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں جو بھی مومنین عزاداری میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں مالک سب کی حفاظت فرما۔ جن گھروں میں عزاداری ہو رہی ہے مالک ان گھروں کو ہمیشہ آباد و شاد فرما۔ ہمارے آقا و مولا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کو ہم سے راضی فرما، زیارت کربلا نصیب فرما، ماؤں بہنوں کے پردے سلامت فرما، دعاؤں کو استجابت کی منزل پر پہنچائیے، سہارا درود کا لیجیے۔ دنیا بھر کی دکھی اور بے بس انسانیت جس مسیحا کے دروازے پہ آ کے شفا کی بھیک مانگے اس مسیحا کو حسین کہتے ہیں۔ جہان بھر کے اداس لوگوں حسین تم کو بلا رہا ہے، ہر ایک لب پر حسین کیوں ہے یزید منہ کو چھپا رہا ہے۔ یہ قتل و غارت، یہ خون ریزی، یہ مجلسوں میں ہجوم دیکھو، یزید جتنا چھپا رہا ہے حسین اتنا ہی چھا رہا، حسین اتنا ہی چھا رہا ہے۔ مہربانی، شکریہ کی جائے۔ ایک طرف مجلسوں میں دھماکے، دہشت گردی کے الزام،
ایف آئی آر پہ ایف آئی آر بانیان کو جیلوں کے اندر کیا جا رہا ہے، ماتمیوں کو اندر کیا جا رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے مجلسیں بند ہو جائے۔ یہ تیری بھول ہے، بڑے بڑے آئے آ کے مر گئے، حسین کل بھی زندہ تھا، آپ بھی زندہ ہے۔ توجہ سامنے میں، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ ذکر وہ مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جائے، ذکر وہ مرتا ہے جس کا وارث مر جائے۔ یہ ذکر کیسے میٹے؟ وارث جو زندہ ہے۔ اور میں ایک بات کروں، یہ بات سب سے پہلے میں اپنے آپ پہ فٹ کروں گا، پھر آپ پہ کروں گا، منبر پہ آنے والے حضرات سے کروں گا، پھر بانیان سے کروں گا۔ خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ عزاداری میری وجہ سے ہے، نہیں، عزاداری ہماری وجہ سے نہیں، ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں۔ ہم نہ تھے، عزاداری تھی، ہم ہیں، عزاداری ہے، ہم نہ ہوں گے، عزاداری ہوگی۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اپنے موضوع کی طرف میں آؤں، یہ مجلسوں میں ہر بندہ آ رہا ہے، یہ بات میں تکرار کر رہا ہوں، بار بار مجالس میں کر رہا ہوں، شیعہ بھی، سنی بھی، دیوبند بھی، بریلوی بھی، ایون کہ عیسائی بھی، ہندو بھی، ان سے پوچھو کیوں آتے ہو؟ خدا کی ہم روک نہیں رہے، ہم تو اور بلا رہے ہیں۔ جس جگہ بھی جاؤ وہ پہلے شناختی کارڈ دیکھتے ہیں، کہاں سے آئے ہو، تمہارا یہاں تعلق کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے۔ باہر جوان بیٹھے ہیں تمہاری حفاظت کے لیے، بتاؤ ایک نے بھی کسی کا شناختی کارڈ چیک کیا ہو؟ جو بھی آ رہا ہے، جس نے کالے کپڑے پہنے وہ بھی، جو کالے کپڑے نہیں پہنتا وہ بھی، کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم کون ہو، کیونکہ انہیں پتا ہے جو یہاں آئے وہ انسان ہوتا ہے، جن کا ضمیر نہ ہو ان کا حسین سے کوئی تعلق نہیں، ان کا حسین سے کوئی تعلق نہیں، ان کا حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ دور جہالت کا ختم ہو گیا ہے کہ ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں ٹوٹتی وہ چیز ہے جو کچی ہوتی ہے، یہ جن کے ٹوٹتے ہیں ان کے ہوتے ہی نہیں۔ توجہ ہے بھائی، وہ کون سی چیز نکاح ٹوٹ جائے؟ عجیب بات ہے بھائی، پہلے یہ بڑی باتیں ہوتی تھی، اب تو الحمدللہ علم کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا میں چھائی ہوئی ہے ہماری مجالس، سب کو پتا ہے مجلسوں میں کیا ہوتا ہے۔ پہلے طرح طرح کے الزام لگائے گئے، شام غریبہ میں یہ کرتے ہیں، یہ بیہودہ باتیں، جو برتن میں ہو وہی ٹپکتا ہے نا، برتن میں آپ کوئی چیز ڈالے اور نیچے سے سوراخ کریں، نکلے گا تو وہ جو اندر ہے۔ تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ آج یہ چہرہ ہمارا روز روشن کی طرح آیا ہے، ہماری مجلس سے آیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دور ختم ہو گیا کہ نکاح ٹوٹ جائیں گے۔ مجھے اس علاقے کا تو نہیں پتا، ہمارے سیالکوٹ میں ٹوٹ جاتے تھے۔ میں چلو اس علاقے والوں ہمارے ساتھ ہی ہے، گجرانوالہ، یہاں کا ایک واقعہ ہے، مجھے ایک مولانا نے یہ بات بتائی تھی۔ وہاں کے ایک مولوی صاحب تھے جن کو شیعوں سے بڑی چڑ تھی، برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ جمعے کا دن آ گیا اور وہ ہر جمعے کے خطبے کی تیاری شیعوں کے خلاف کیا کرتے تھے۔ صبح صبح ان کا اپنی بیگم سے جھگڑا ہو گیا، بیگم اس ضد پہ اڑ گئی کہ مجھے طلاق چاہیے۔ مولوی صاحب دینے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کا خاموشی سے بیٹھو، بیگم پیچھے پیچھے، نہیں مجھے طلاق چاہیے۔
मौलवी साहब उसी गुस्से के आलम में जुमा पढ़ाने चले गए। वो जो तैयारी करनी थी फिर ज़हन कहाँ आमादा हुआ। जब घर में झगड़ा हो तब फिर तैयारी तो नहीं होती। मौलवी साहब जुम्मे का खुतबा तैयार नहीं होता, उसके लिए ज़हन आमादा चाहिए। अब मौलवी साहब से झगड़ा था, बीवी से झगड़ा था, चले गए जुम्मा पढ़ाने। माइक ऑन किया, सारे बैठे हुए थे। वो बेगम की भी बात ज़हन में, शियों का वैर भी ज़हन में। कहने लगे जो शियों की मजलिस में जाएगा उसका निकाह टूट जाएगा। अच्छा अब तो पाबंदी लग गई ना ऊपर वाले स्पीकर में, अब इतने नहीं ऑन होते। पहले हर जुम्मे का खुतबे की आवाज़ बाहर आती थी, वो आवाज़ उनके घर पहुंच गई। बेगम साहिबा खुश हो गई, देखा जो चाहती थी वो हो गया। जल्दी से दुपट्टा लिया, चादर ली, परस लिया और साथ मोहल्ले में मजलिस हो रही थी, चली गई। मौलवी साहब जुम्मा पढ़ा के घर में आए, क्या देखा खाने का भी टाइम है, बीवी भी नहीं, भूख भी लगी है, खाना भी नहीं, और वो हो मौलवी। क्या करे अब, गुस्सा आ गया। थोड़ी देर के बाद बीवी आई, गुस्से से बोल के कहते कहां गई थी, किससे पूछ के गई थी। बीवी ने कहा मिस्टर आपको पता नहीं खवातीन से बात कैसे की जाती है। उसने कहा क्या मतलब, तुम मेरी बीवी हो, मैं जैसे मर्जी बात करूं। उसने कहा बीवी थी, हूं नहीं, क्या मतलब तुम्हारा। कहने लगी आपने खुद ही तो कहा है जो शियों की मजलिस में जाएगा उसका निकाह टूट जाएगा, मैं तो लंगर भी खा के आ गई हूं। तवज्जो है, मैं तो लंगर। अब मौलवी साहब को खुद पे गुस्सा कि मैंने तो कुल्हाड़ी अपने ही पांव पे मार दी। उन्होंने कब क्या किया जाए, जल्दी जल्दी मस्जिद में गए, माइक ऑन किया और कहने लगे हजरात एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमा ले, एक मर्तबा जाने से कुछ नहीं होता। तवज्जो है, दुआ करो इंशाअल्लाह ऐसी बीवी किसी को ना मिले। बीवियां अच्छी ना हो तो नबियों का जीना हराम होता है। मेरी मुराद हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। मैंने नाम भी नहीं लिया और आप समझ गए कि मैं नूह की बीवी की बात कर रहा हूं। मैंने नाम भी नहीं लिया और आप समझ गए कि मैं हजरत लूत की बीवी की बात कर रहा हूं, नबी की भी। कल चूंकि हमने पहले हादी 2-3 दिन पहले हादी का जिक्र करते रहे हजरत आदम का, आज इस हादी का जिक्र करते हैं हजरत नूह का। दिल है, जिनकी बीवियां हैं वो आज की मजलिस में ज़ौक़ से सुनिएगा, बैठिएगा, और जिनकी नहीं है वो ज्यादा ज़ौक़ से बैठिएगा। हजरत नूह की बीवी, हजरत लूत की बीवी। नूह नबी ने इतने साल तबलीग की, कमोबेश 950 साल, चंद बंदे इस्लाम लाए, लोग पत्थर मारने लग पड़े। ये तबलीग करते थे, लोग लहूलहान करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के इस नबी ने ये शिकायत नहीं की कि मेरा अल्लाह ये मुझे पत्थर मारते हैं। कहने लगे या रब्बी इन्नी दावतु कौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम इल्ला फिरारा। मेरा अल्लाह मैं अपनी कौम को दिन में भी तबलीग करता हूँ, रात में भी दावत देता हूँ, लेकिन इन पे कोई असर नहीं होता, ये भाग जाते हैं। नबी को पत्थर खाने का इतना दुख नहीं था जितना अपनों के भागने का दुख था। सूरह नूह में मौजूद है, इल्ला फिरारा, ये भाग जाते हैं। इन्हें समझा। अल्लाह ने कुरान मजीद में इनकी बीवियों के बारे में फरमाया, एक मकाम पे फरमाया फ़अनजयनाहु अहलहु, हमने नूह को निजात दी और उसकी अहल को, नूह को भी बचाया
اہل کو بھی بچایا۔ اس آیت کو سمجھانے سے پہلے میں ایک اور آیت پڑھوں گا، سورہ تحریم آیت نمبر 10۔ ضرب اللہ للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ ہم کافروں کے آگے، اللہ فرماتا ہے اللہ کافروں کے آگے نوح نبی کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے اور لوط نبی کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے۔ یہ دو کون تھی؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ ہمارے ان دو بندوں کی بیویاں تھیں جو دو بندے نیک اور صالح بندے تھے۔ ان دونوں نے خیانت کی، انہیں تبلیغ نہیں کرنے دی، پھر ان دونوں صالح بندوں نے اپنی بیویوں کے حق میں سفارش کی، ہم نے ان کی سفارش کو ٹھکرا دیا۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ان سے کہا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے، توجہ کی آپ نے، قرآن پڑھ رہا ہو، اللہ نے فرمایا نوح کی بیوی لوط کی بیوی دونوں اچھی نہیں تھی، مگر دونوں نبیوں نے اپنی بیویوں کے حق میں سفارش کی، ہم نے نبیوں کی سفارش بھی قبول نہیں کی اور ان دونوں کو جہنم میں بھیج دیا۔ پتہ چلا جنت میں جانے کے لیے صرف نبی کی بیوی ہونا ضروری نہیں ہے، دل میں ایمان ہونا ضروری۔ حضرت نوح کی بیوی کی بات کر، حضرت لوط کی بیوی، نبیوں کی بیویاں مگر جہنم میں۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی۔ اچھا آپ نے پہلی آیت کیا سنی؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے نوح کو نجات دی اور اس کی اہل کو۔ یہاں کیا فرمایا؟ نوح کی بیوی ہلاک، وہاں کہا اہل کو نجات دی، یہاں کہا بیوی ہلاک۔ پتہ چلا بیوی کچھ بھی ہو سکتی ہے، اہل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ نہیں، بندے نہیں پہنچے۔ بطول نے اپنے گھر میں ایک جلسہ کیا، آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے، ایک سائبان سجایا اپنی چادر کا، 5 ذاکروں کو بلا کے ایک جلسہ کروایا۔ ہائے 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 ہائے، 5 ذاکر اکٹھے ہو گئے، ذکر کرنے لگے، جلسہ ہو رہا تھا، ایک ایک کر کے ذاکر اجازت لے کے آتا رہا۔ جب 5 اکٹھے ہو گئے، ہمارا سلام ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا پر، کہ جنہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں۔ نبی نے فرمایا ام سلمہ تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ ام سلمہ اہل بیت میں شامل، قرآن نے بتا دیا بیوی اہل نہیں ہوتی، بیوی اہل نہیں ہوتی۔ اور قرآن نے ایک مقام پہ فرمایا وَقَدْ نَادَنَا نُوحٌ، نوح نے ہمیں ندا دی، نوح نے ہمیں پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم پکار کا بہترین جواب دینے والے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ نوح نبی نے حکم دیا، نوح نبی نے دعا کی میرا اللہ، قَالَ نُوحٌ یا رب اِنَّا قَوْمِ، نوح نبی نے فرمایا قَالَ نُوحٌ رب لا تذر علی الکافرین من الدیارہ، اے اللہ میری قوم کو ہلاک کر دے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَلَا یَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا کَفَّارًا، کیونکہ ان میں کوئی نیک پیدا نہیں ہوگا، جو آئیں گے کافر و فاجر آئیں گے۔ نوح کی دعا پہ غور کرو، اللہ انہیں مار دے کیونکہ ان کی نسلوں میں مومن نہیں۔ تو مجھے کہنے دو، جو دن کے اجالے میں نوح کی آنکھوں نے دیکھا، وہ رات کے اندھیرے میں علی کی تلوار نے دیکھا۔ بھول گئے ہو جنگ صفین، مالی کے اشتر نے بھی
دل میں خیال آیا اور کہنے لگے یا علی اگر میں ایک اور مار لیتا برابر ہو جاتا. علی نے فرمایا مالک جی مالک آج کے بعد ایسا نہ سوچنا, کیونکہ جب تمہاری تلوار چلتی ہے جو آگے آتا ہے چل پڑتی ہے, لیکن جب میری تلوار چلتی ہے پہلے دیکھتی ہے اس کی پشتوں میں کوئی مومن بھی ہے یا نہیں. توجہ, جو کام نوح کی آنکھوں نے کیا وہ علی کی ذوالفقار نے کیا. وَنَادَنَا نُوحٌ, نوح نے ہمیں ندا دی. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, ہم بہترین پکار کا جواب دینے والے ہیں. نوح کشتی بناؤ, نوح نے کشتی بنائی. توجہ ہے, نوح کشتی بناؤ, کشتی بنا دی. کشتی بنانے کے بعد اللہ نے حکم دیا ان سے کہہ دو جو کشتی میں آ جائے گا بچ جائے گا, اور جو پیچھے رہے گا غرق ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. قرآن گواہ ہے, بیوی بھی نہیں آئی, بیٹا بھی نہیں آیا, اور جو آئے وہ بچ گئے. پھر اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, ہم نے نوح کو وحی کی. آپ توجہ کیجئے گا آیت پہ, ہم نے نوح کو وحی کی أَنِسْنَعَ الْفُلْكَ, کشتی بناؤ, بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق. تو پتہ چلا اللہ کا نبی جب بھی کشتی بناتا ہے اللہ کی وحی کے مطابق بناتا ہے. اللہ کا نبی کشتی اپنی مرضی سے نہیں بناتا, اللہ کی وحی کے مطابق بناتا ہے. اللہ حکم دیتا ہے تو نبی کشتی بناتا ہے. یا رسول اللہ کیا کہنے, نبی نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. نبی کشتی بناتا ہے تو وحی کے مطابق بناتا ہے. محمد نے اہل بیت کو کشتی بنایا تو اللہ کی وحی کے مطابق بنایا. اور پھر فرمایا وَمَنْ رَاكِبَهَا, جو سوار ہوگا فقد نجا, وہ نجات پائے گا, اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہے, وہ غرق ہے. کون؟ جو کشتی میں نہیں. توجہ ہے سامعین محترم, حضرت نوح کی بیوی آئی کشتی میں نہیں آئی, انکار کر دیا میں نہیں آؤں گی. نبی بیٹے کو پکارتے رہے یا بنیا ارکب معنا, ہمارے ساتھ سوار ہو جا. الا تکن مع الکافرین, بھاگ کے کافروں کے ساتھ نہ ہو جا. نبی نے بلایا, وہ پہاڑوں کو بھاگا. قرآن کہہ رہا ہے نبی بلاتے رہے وہ بھاگتا رہا. اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک, یہ تیری اہل میں نہیں ہے. مجھے بتاؤ اس کا اور نوح کا رشتہ بنایا کس نے تھا؟ اللہ نے. جس نے بیٹا بنایا تھا وہی کہہ رہا یہ بیٹا نہیں. مانتے ہو بیٹا؟ نہیں. کوئی عام بندہ کہتا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے, ہم کہتے بھائی اللہ نے بنایا کیوں نہیں ہے. اب وہی بیٹا ہونے سے انکار کر رہا ہے جو بنانے والا ہے. تو مجھے کہنے دو, اگر وفاداری نہ ہونا اللہ کے بنائے ہوئے رشتے باقی نہیں رہتے تو بندوں کے بنائے رشتے کیسے رہیں گے؟ اگر وفاداری نہ ہو, وفا کو دیکھا جاتا ہے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا. ہم نے اچھا ایک اور مقام پہ آیت ذہن میں آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, ہم نے نوح کو نجات دی اور کشتی کے صحابہ کو. حق تو یہ بنتا تھا, فرماتا ہم نے نوح کو بچایا
اور نوح کے صحابہ کو کہا نہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو بچایا اور کشتی کے صحابہ کو۔ یہ اصحاب کیا ہوتا ہے؟ صحابی کی جمع۔ صحابی کیا ہوتا ہے؟ صحبت میں رہنے والا، ساتھی، دوست۔ پتہ چلا بچنے کے لیے صرف نبی سے رشتہ ضروری نہیں، کشتی سے رشتہ بھی ضروری ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے سفینہ کے اصحاب کو بچایا۔ اور نبی فرماتے ہیں اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح۔ پتہ چلا نبی کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو نبی کی اہل بیت سے وفاداری کرنی پڑے گی۔ میرا موضوع ہے ہدایت، ہدایت کا راستہ دکھانا۔ راستہ دکھانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے کہتے ہیں آراء الطریق، زیدی صاحب کی بلا تائید فرمائیے، آراء الطریق، راستہ دکھانا۔ ایک ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ دو طریقے ہیں ہدایت کرنے۔ میں مثال دے دیتا ہوں۔ میں آ رہا تھا، چوک میں پہنچا، میں نے ایک جوان سے پوچھا میں نے امام بارگاہ جانا ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا وہاں سیدھا جاؤ پھر رائٹ ہو جاؤ، امام بارگاہ آ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں آراء الطریق، راستہ دکھانا۔ ایک اور جوان سے پوچھا میں نے امام بارگاہ جانا ہے، اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے یہاں تک چھوڑ گیا۔ یہ ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ پیغمبر نے کشتی بنائی، جو بیٹھے گا منزل تک پہنچے گا۔ ہدایت نبیوں نے بھی کی، ہدایت محمد نے بھی کی، لیکن نبی جیسا کوئی ہادی نہیں۔ 1.25 لاکھ جس ہدایت کا راستہ بتاتے رہے تھے، محمد کشتی بنا کے پہنچاتا رہا تھا۔ محمد مصطفیٰ نے کشتی بنائی۔ توجہ ہے سامعین محترم، یہ کشتی اور کسی نے نہیں بنائی، نوح نبی نے بنائی لیکن عارضی طور پہ، صرف اپنی قوم کے لیے، لیکن جو پیغمبر مصطفیٰ نے بنائی وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جو بیٹھے گا پہنچ جائے گا۔ یا بنیا ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں میں سے نہ ہو جا۔ نہیں آیا کشتی میں، کافر ہو گیا۔ رشتہ اللہ نے بنایا تھا لیکن اب اسی نے توڑا۔ یہ اللہ کا اپنا مزاج ہے، کبھی سگے بیٹے کو بھی بیٹا نہیں کہتا، کبھی محمد کو کہتا ہے بیٹی کے بیٹوں کے بارے میں یہ تیرے بیٹے ہیں۔ جب وہ سگا ہو کے اللہ کے کہنے پہ بیٹا سگا نہیں رہتا تو یہ نواسے ہو کے اللہ کے کہنے پہ سگے بیٹے کیسے نہیں بن سکتے؟ ان کو بھی اللہ نے بنایا اور اس کے بیٹے ہونے کا انکار بھی اللہ نے کیا۔ جب اسے تم نے مان لیا کہ وہ بیٹا نہیں رہا تو حسین کو کیوں نہیں مانتے؟ محمد اپنے بیٹے لے کر آؤ، بیٹے تو تھے نہیں۔ کون ہے بیٹا جو لے کے جائے؟ محمد نے گودی میں حسن کو لیا، حسین کو لیا، انگلی کے ساتھ حسن کو لیا۔ اللہ نے حسن حسین کو محمد کا بیٹا کہا ہے۔ محمد کا بیٹا حسین، صرف ہم فرزند رسول، نواسہ رسول کی مجلس نہیں کرتے، یہ فرزند رسول کی مجلس ہو رہی ہے۔ فرزند رسول، حسین بیٹا ہے نبی کا۔ آج کے دور میں اگر آج کے شیعہ سنی اس دور میں ہوتے جب نبی کے بیٹے کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا تو مجھے بتائیے گا کیا ان دنوں میں خوشی مناتے یا غم؟ سارے بھائی، سنی بھائی بھی مجھے جواب دیں۔ ہمارے نبی کا بیٹا اس مہینے میں شہید ہوا، ہمارے گھر کی بھی سالگرہ ہو تو ہم نہیں مناتے۔ ہم ان 2 مہینوں میں شادیاں نہیں کرتے کیونکہ نبی کے گھر کا غم ہے۔ ہم اپنی خوشیوں کو نبی کے غم پہ ترجیح نہیں دیتے۔ ہماری ساری خوشیاں ختم لیکن نبی کے گھر کے غم کو منائیں گے۔ آج ہے 14 اگست، پاکستان ہمارا ملک ہے،
ہم شکر ادا کرتے ہیں میرا اللہ تو نے وہ ملک دیا ہمیں جہاں ہم آزادی سے حسین کی مجلس کرتے ہیں، اور دعا ہے کہ میرا اللہ اس ملک کو تا قیام ظہور امام آباد و شاد رکھے، دشمنوں کو ختم کرے، نصف و نابود کرے، اس ملک کو ترقیاں نصیب کرے۔ لیکن جوانوں، میرے سنی بھائیوں، شیعہ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے سنی بھائیوں، میں سید ہوں، میری رگوں میں خون سیدہ ہے، میں منت کر کے کہہ رہا ہوں آج سڑکوں پہ آ کے بینڈ باجے نہ بجانا۔ پاکستان کی آزادی کی خوشی اپنی جگہ ہے اور دعا کر رہے ہیں اللہ اس ملک کو سالمیت دے، مگر اس خوشی کا اظہار ایسے نہ کرنا گھر سے جنازہ اٹھے تو تم گلیوں میں آ کے بینڈ باجے بجاؤ گے۔ محمد کے بیٹے کے، محمد کے گھر سے اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھنے والا ہے، اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، خدا ناراض ہو جائے گا۔ آج کا دن ویسے نہ منانا جیسے گزشتہ سالوں میں مناتے آ رہے ہیں، آج کا دن ویسے منانا جیسے غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہمارے لیے محرم اول ہے، اگست بعد میں ہے، ہمارے لیے حسین کا غم اول ہے، پاکستان کی خوشی بعد میں ہے۔ پاکستان کی خوشی ہے لیکن بعد میں۔ دعا کرو مجلس میں بیٹھ کے اللہ میرے ملک کو سالمیت عطا کرے، اللہ میرے ملک کی پاک فوج کو سلامتی عطا کرے، لیکن میری منت ہے خوشیاں نہ منانا۔ یہ چیز پاکستان کو ترقی نہیں پہنچائے گی، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، اور لا الہ کی بنیاد رکھنے والا حسین ہے۔ ارے لا الہ الا اللہ نہیں بچتا اگر حسین کا ذکر مٹ جائے۔ اس لا الہ الا اللہ کو بچانا ہے تو ماشاءاللہ۔ تحقیق کا مطلب میں جب آئے گا زمانہ، ہر شخص فقیوں سے یہ پوچھے گا شبانہ کس جرم میں ملا ہے محمد کا قرآن۔ ہم لوگ اسی جرم کی تشہیر کریں گے، گھر گھر میں بابا ماتم میں شبیر کریں گے، گھر گھر میں بابا ماتم میں شبیر کریں گے۔ میرے شیعہ سنی احباب بیٹھے ہیں، میں آج تم سے مطالبہ کر رہا ہوں، 1400 سال پہلے میدان کربلا میں ایک آواز استغاثہ گونجا تھا، حل من ناصر ینصرنا۔ وہ آواز آج بھی ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، آج بھی کربلا زندہ ہے، آج بھی حسین کی آواز پہ لبیک کہنا ہے۔ کوئی شیعہ بیٹھا ہے، کوئی سنی بیٹھا ہے، آؤ نبی کے بیٹے کی آواز پہ لبیک کہو۔ 14 مرتبہ مل کے دونوں بازو بلند کر کے کہو لبیک یا حسین۔ یزیدیت، پاکستان، پاکستان، پاکستان کے دشمنوں پہ لعنت، تشیع کے دشمن پہ لعنت، ولایت کے دشمن پہ لعنت، عزاداری کے دشمن پہ لعنت، نعرہ حیدری۔ یہ ہے پاکستان کی آزادی، اس کے علاوہ کوئی خوشی نہ منائے، کوئی خوشی نہ منائے۔ آؤ آج اس کا مقتل پڑھیں جو کوفہ میں اکیلا مارا گیا تھا۔ یا سیدہ ادرکنی۔ میں زیادہ لمبا نہیں پڑھوں گا، بھائی آ گئے ہیں۔
کربلا کے شہیدوں میں اور کوفہ کے شہیدوں میں فرق ہے. کربلا کا جو جوان بھی میدان میں لڑنے آتا سامنے صرف مرد ہوتے تھے. یہ حسین کا وہ غریب سفیر ہے جس کے سامنے صرف مرد نہیں آئے, چھتوں پہ کمینی عورتیں بھی آئیں. ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے, کسی کے ہاتھ میں آگ تھی. یہ چھتوں پہ جا کے کہتی تھی بدلے لے لو. کوئی پتھر مارتا تھا, اکیلا مسلم جب جنگ کر رہا تھا نا, کوئی پتھر آتا مسلم خود کو بچاتا. ایک کمینی عورت نے ایسا پتھر مارا سفیر حسین کے لب کٹ گئے. اجرکم علی اللہ. نہیں پڑھتا لمبا موضوع, نہیں پڑھوں گا. ظالموں نے کہا اسے اکیلا نہ سمجھو, اس کی رگوں میں ابو طالب کا لہو ہے, اس کی رگوں میں عقیل جعفر کا لہو ہے. یہ ہاشمی جوان ہے, خندق بناؤ. ظالموں نے دھوکے سے خندق میں گرایا, اکیلا ہو گیا حسین کا شیر. ظالم کہتے ہیں رسیاں لے کے آ جاؤ. دھوکے سے تلوار کھینچی گئی, مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں, پیروں میں رسیاں. ان ظالموں نے مسلم کو خندق سے باہر نکالا, لے آئے دربار میں. سامنے کمینہ بیٹھا تھا. ایک سپاہی بول کے کہتا ہے بول, سلام کر امیر کو. تڑپ کے کہتا ہے مالی الامیر سوى الحسین, میرا امیر ہے تو زینب کا ویر. تو میرا امیر نہیں ہے جو بچپن سے عزاداری کرتے آ رہے ہو. عزادارو یہ صدا جنگلوں میں شبیر نے سن لی. جنگلوں سے کہنے لگا اے میرا سفیر, تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا تھا, اور میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک تو امیر رہے گا, میں غریب. یا زہرا آؤ مل کے پرسہ دیں. آج اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جو کربلا سے پہلے بیوہ ہو گئی. آج اس بی بی کو پرسہ دینا ہے اور جس کی جوڑی بھی پردیس میں ماری گئی. بی بی رقیہ ہمارا پرسہ قبول کرنا, میری آقا زادی ہمارا پرسہ قبول کرنا. دربار میں سفیر حسین کھڑے ہیں. ایک ظالم کہتا ہے موت کا مرحلہ قریب ہے, کچھ وصیتیں کرنی ہے تو کر لے. امام کے شیر نے سفیریں کی, دیکھ رہا تھا دائیں بائیں کس کو اپنا سمجھوں. یہ عمر ابن سعد پیچھے رشتہ داری میں جناب امیر مسلم کا سگا لگتا تھا. سرکار نے بلایا, ابن سعد میرے قریب آ, میں جانتا ہوں تو ہمارا دشمن ہے لیکن میری امانت ہے تیرے پاس, ایک پیغام میرے بادشاہ کو بھیج دے. میں نے خط لکھا تھا مولا کوفہ میں آ جا, میرے مولا تک پیغام دے کوفہ بی بی زینب کے آنے کے قابل نہیں ہے, بہنوں کو لے کے یہاں نہ آنا. ارے کہاں کوفہ کے بدماش, کہاں علی کی شریف بیٹی. وصیتیں کر لی. سفیر حسین ہاشمی خون تھا, سینہ تنا ہوا تھا, بے شک ہاتھوں میں رسیاں تھی مگر گردن جھکائی نہیں تھی. دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا. آخر حسین کا شیر تھا, کمر سیدھی گردن سیدھی. اسی دربار میں 2 مہینے بعد ایک اور قیدی آیا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بھیڑیاں, گردن جھکی ہوئی تھی. اس سپاہی نے جو ساتھ کھڑا تھا اس نے سجاد سے پوچھا کیا تو ہاشمی ہے؟
امام نے فرمایا ہاں میں ہاشمی ہوں. یہ ظالم کہتا ہے مجھے تو ہاشمی نہیں لگتا. امام نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے 2 مہینے پہلے یہاں ایک اور ہاشمی آیا تھا لیکن اس کی کمر سیدھی تھی, اس کا سینہ تنا ہوا تھا. ارے تو کیسا ہاشمی ہے, تیری گردن جھکی ہے. سجاد نے ماتم کیا, ظالم تو نے انصاف نہیں کیا, وہ اکیلا آیا تھا اور میرے ساتھ علی کی بیٹیاں یا حسین. ارے تو نے انصاف نہیں کیا اور مجھے بوڑھا کر گئی میری ماں کی چادر اور مجھے مار دیا بہن کے تماچوں نے. یا حسین. وقت گزرتا گیا. ابن زیاد ملعون نے حکم دیا سزا ایسی دی جائے زمانہ یاد کرے گا. دارالعمارہ کی چھت پہ لے گئے. جنگلوں میں زہرہ کا لال. ایک مرتبہ امام کے چہرے کی رنگت بدلی. وہ جو مدینے سے وعدہ کر کے آیا تھا میں نوکر ہوں, رو کے کہتے مولا خیر تو ہے. امام نے فرمایا عباس ہم اجڑ گئے. عباس نے عرض کیا مولا کیا ہوا؟ فرمایا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. عباس نے کیا دیکھا؟ حسین کا سفیر دارالعمارہ کی چھت پہ ہے, ہاتھوں میں رسیاں. عباس قدموں پہ گرے, مولا اذن جہاد دے دے, میں ابھی جاؤں گا تیرے شیر کو بچاؤں گا. حسین ابن علی نے فرمایا عباس تو عاشور کی امانت ہے, تجھے اجازت نہیں ہے. ازادارو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور منظر تھا. جب عباس نے چیخیں ماری, حسین نے پوچھا عباس کیا دیکھا؟ آواز آئی مولا ذرا دیکھیے ظالم کی تلوار, مسلم کا کٹتا ہوا سار. مولا میں وعدہ کرتا ہوں لڑوں گا نہیں, مجھے پہنچا دے, میں نیچے جا کے شیر کا سر لے لوں گا. آواز آئی عباس ذرا اب دیکھ. کیا دیکھا؟ ایک بی بی جس کا ہاتھ پہلو پہ رو کے کہتی آ جا اور میرے لال کا سفیر. آخری جملہ, نبی کی بیٹی بقیہ چھوڑ آئی, اپنے لال کے سفیر کو ہاتھوں پہ لیا. یہاں جنگلوں میں حسین رو کے فرماتے بہن رقیہ جی مولا اپنی بیٹیوں کو میرے قریب بھیج. جناب مسلم کی 2 بیٹیاں اس وقت تھی امام کے ساتھ, عاتقہ فاطمہ. عاتقہ بڑی تھی, دونوں بیٹیوں کو گودی میں زانوں پہ بٹھایا اور بیٹیوں کو پیار کرنے لگے. بیٹی سمجھدار تھی, کہتی ہے ماموں آج آپ ہمیں ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے مدینے میں یتیموں کو کیا کرتے. او ماموں خیر تو ہے. آواز آتی کا آج کے بعد تیرا بابا بھی میں ہوں, تیرا ماموں بھی میں ہوں. آؤ مل کے کہے مولا مسلم کی بیٹیوں کو پیار کرو, ذرا سکینہ کو ہٹا دو, اسے پتا چل جائے گا یتیموں کو پیار کرتے ہیں. ارے جب یہ یتیم ہوگی کوئی تماچے. اللہ لعنت اللہ ہے.